عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن الایمان بالملائکہ ہے، یعنی فرشتوں پر ایمان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جنہیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور ان کی تعداد بے شمار ہے، اور ان کی طاقت اللہ رب العزت نے جو ان کو عطا فرمائی ہے وہ بھی کسی بھی انسان کے تصور سے باہر ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ رب العزت نے مختلف کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بعض فرشتے بلکہ تمام فرشتے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ کچھ سجدے میں پڑے ہیں، کچھ طواف کر رہے ہیں بیت المعمور کا، کچھ جو ہے انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، یعنی مختلف ان کے کام ہیں۔ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں یہ سارے اللہ رب العزت ان فرشتوں کو ہی حکم دیتا ہے، فرشتے وہ کام کرتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کے کاموں میں سے ایک کام اللہ رب العزت نے ان کے ذمہ یہ بھی لگایا ہے کہ یہ فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہ فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور دعائیں کن کے لیے کرتے ہیں؟ کچھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی، ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ یہ دعا کرتے ہی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہی ان کے لیے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت ان کو حکم دیتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرو۔ تو جب اللہ حکم دیتا ہے دعا کرنے کا اور اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں، اللہ ہی دعا قبول کرنے والا ہے، تو ان کی دعا کیسے رد ہو سکتی؟ فرشتوں کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاتے۔ وہم بامرہ یعملون، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت جانتا ہے جو ان کے سامنے جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور یہ سفارش اور دعا بھی انہی کے لیے کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ الا لمن ارتضی، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، وہ اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں ہر وقت۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کی صفات میں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے جو فرشتے جن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ان کو کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور فرشتوں کی دعا کی اہمیت کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک آدمی کو دعا دی، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے، تو انہوں نے آپ کی خدمت میں روٹی اور زیتون کا تیل رکھا۔ زیتون کا تیل اور روٹی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے ہم چوری نہیں کھاتے روٹی کی اور دیسی گھی کی، ان کو دیسی گھی سے بہت اچھا ہے زیتون، تو آپ زیتون پسند فرمایا کرتے تھے۔ زیتون رکھا، آپ نے روٹی اس میں ڈبو کے کھائی، بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا افطر عندکم الصائمون، آپ نے اس کو دعائیں دی، سعد بن عبادہ کو۔ یہ دعائیں یاد رکھیں، کسی کے سے کچھ کھائیں یا پیے اس کو یہ دعائیں دیا کریں۔ آپ نے کون سی دعا دی؟ افطر عندکم الصائمون، کہ تیرے ہاں روزے دار روزے افطار کریں۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک لوگ تیرا کھانا کھائیں۔ تو اس میں کتنی بڑی دعا ہے۔ ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ تجھے اتنا رزق دے، خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ، یہ اتنی بڑی دعا ہے۔ اور کھلاؤ بھی نیک لوگوں کو، روزے داروں کو روزہ افطار کرواؤ اور نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا دی، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں۔ تو فرشتے جو دعائیں کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی کہ فرشتے تیرے لیے دعائیں کریں۔ تو آج ہم انشاءاللہ چند ان لوگوں کا ذکر کریں گے، ان خوش قسمت لوگوں کا جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ سب سے پہلے تو وہ عظیم ہستی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے فرشتے یہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا بائی نیم، نام لے کے سارے فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، سب آپ کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب صلاۃ کی نسبت اس سے مراد اللہ کا ثنا کرنا اور اللہ کا راضی ہونا اور اللہ کا رحمتیں بھیجنا اور اللہ کا برکتیں نازل فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا ہے، پھر برکتیں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان سے، کن سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ان سے راضی ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے فرشتوں، اے انسانوں تم بھی صلات بھیجو، یعنی تم بھی رحمت کی دعائیں کرو اور ان پر سلام بھیجو۔ تو سب سے پہلے اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی جن کے لیے سب فرشتے دعائیں کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ کی مقدس ذات ہے جن کے لیے سارے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسرے وہ صاحب ایمان، دوسرے وہ لوگ جن میں تین صفتیں، سب سے پہلے تو وہ صاحب ایمان ہو، دوسرا وہ توبہ کرنے والے ہوں، اور تیسرا اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے والے ہوں۔ اور ان کے لیے فرشتے بھی کون سے دعائیں کرتے ہیں؟ جو حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے، صرف 8 فرشتے ہیں، 8 فرشتے، اور اتنے عظیم وہ فرشتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ میں ان کی ایک صفت بیان کروں۔ ان کی ایک صفت یہ ہے، ان کی کان کی لو سے لے کے ان کے کندھے تک کا سفر 700 سال کا سفر ہے، یعنی اتنے بڑے وہ فرشتے، 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھا کے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ لوگ، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ رب العزت کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد فرشتے ہیں، اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بھی، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ربنا، وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے اللہ تو علم کے اعتبار سے اور رحمت کے اعتبار سے ہر چیز پر حاوی ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پہ چلے ان کو معاف کر دے۔ 5 دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 فاغفر للذین تابوا، نمبر 1۔ نمبر 2 وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ نمبر 3 ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ تو ان کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن سے تو نے وعدہ کیا، جن جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اور چوتھی دعا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے اللہ اسی طرح ان کو اور ان کے والدین جو نیک، ان کے مومن والدین ہو، مومن اولاد ہو یا مومن بیویاں، اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ شامل فرما دے۔ یہ چوتھی دعا ہے، انک انت العزیز الحکیم۔ اور 5ویں دعا وقہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا دے، ان کو گناہوں سے بچا دے، گناہوں سے اور گناہوں کے وبال سے بچا دے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم۔ تو اس لیے اللہ کے فرشتوں کی دعائیں لینی ہو تو کیا کرنا ہے؟ ایمان، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو بخشا، اللہ ہمیں اس میں اضافہ فرمائے
اور ایمان کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تین چیزیں، ایمان، توبہ اور اللہ کے رستے پہ چلنا۔ حضرات گرامی، تیسرے وہ عظیم لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہیں جو رات کو وضو کی حالت میں سوتے ہیں، وضو کی حالت میں سوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، ان اجساد کو، جسموں کو پاک کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے۔ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا، کہ کوئی بھی بندہ وضو کی حالت میں سوتا ہے، الا بات معه ملک فی شعاره، اس کی چادر کے اندر ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ لا ينقلب ساعة من الليل، رات کو کبھی بھی وہ پہلو بدلتا ہے تو وہ فوراً دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے سویا تھا۔ چوتھے وہ عظیم لوگ، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، جو مسجد میں بیٹھتے ہیں یا تو نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا نماز کے بعد وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اذکار کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وضو کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یعنی وہ بعد میں جو بیٹھے ہیں یا تو نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے، ویسے ہی اس لیے بیٹھیں کہ اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، تو یہ حکم جو ہے یہ مردوں کے لیے نہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ خواتین بھی اگر نماز کے انتظار میں مثلا اذان ہونے والی ہے، وضو کر کے وہ جائے نماز پہ پہلے بیٹھ جاتی ہیں، یا پہلے جو ہے وہ نوافل پڑھتے ہیں کہ نوافل کا ٹائم ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے کہ نماز کے بعد وہ بھی اپنے جائے نماز پہ بیٹھی رہتی ہیں اور انتظار اور وہ دعائیں کرتی رہتی ہیں، اذکار کرتی رہتی ہیں، اب ویسے بھی بیٹھی رہے، اس میں بھی اجر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ احدکم ما قعد ينتظر الصلاۃ فی صلاۃ، کہ تم میں سے کوئی بھی جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، وہ چاہے ایک گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ کے، وہ لکھا جائے گا 1 گھنٹہ نماز ہی پڑھتا رہا، جتنی دیر وہ بیٹھا رہا اتنی دیر لکھا جائے گا وہ نماز ہی پڑھتا رہا۔ تدعو لہ الملائکہ، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم کر دے۔ جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے کے اس کے لیے، وہ اپنے لیے دعائیں کرے تو اور اچھی بات ہے، خود بھی کرے، فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کریں۔ اور دوسری روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کہ الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں، صلی فیہ، تو فرشتے اس کے لیے صلاۃ بھیجتے رہتے۔ فرشتوں کی صلاۃ کون سی ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم فرما دے۔ یہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے، ما لم یحدث او یقوم، جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا یا اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے نماز سے پہلے بیٹھنا، نماز کے بعد بیٹھنا، نماز کے اندر تو کیا ہی بات ہے، تو نماز سے پہلے بیٹھنا بھی اتنا اجر ہے اور بعد میں بھی اس کا اتنا اجر ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں جو پہلے آتا ہے اس کو ایک اور فرشتوں کی دعائیں ایک اور طریقے سے مل جاتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ کہ ظاہر بات جو پہلے آتا ہے وہ پہلی صفوں میں بیٹھتا ہے، جو پہلے آتا ہے اس کو چاہیے، بعض لوگ آتے ہیں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، وہ پہلی صف میں بیٹھیں، کیونکہ پہلی صفوں والے جو ہیں ان کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمتیں بھیجتا اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے کہنے یا رسول اللہ و علی الثانی، اے اللہ کے رسول دوسری صف والے بھی؟ آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ رحمتیں بھیجتا اور فرشتے دعائیں کرتے پہلی صف والوں کے لیے۔ تو صحابہ کہنے لگے وہ علی الثانی، دوسری دفعہ پھر کہا تو فرمایا کہ وہ علی الثانی کے دوسری صف والوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں، وہ جو نماز جب شروع ہوتی ہے جتنی صفیں وہ پہلی ہیں، جب نماز شروع ہوتی ہے نا وہ پہلی صفیں انشاءاللہ شمار ہوں گی، اور وہ سب جو ہے وہ ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جیسا کہ سنن الترمذی کی صحیح روایت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف المتقدمہ، کہ اللہ تعالیٰ رحمت بیتا و فرشتے دعائیں کرتے ہیں پہلی صفوں پر، اور ایک روایت میں جو ابو داؤد میں اس میں ہے علی الصفوف الاول، جو پہلی صفیں ہیں، یعنی جو بھی پہلی صفیں بنے گی نا تو ان صف پر فرشتے جو ہے ان سب کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ چھٹے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ صف کو ملانا کیسے ہے؟ پاؤں کے ساتھ پاؤں، جیسے کہ صحابی کہتے ہیں کہ فکان احدنا یلزق قدمہ بقدم صاحبہ، کہ ہم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کو ملانے کا حکم دیا، ہم نے اپنا پیر اپنے بھائی کے پیر کے ساتھ ملا لیا، اپنا کندھا اس کے کندھے کے ساتھ چپکا لیا، یلزق قدمہ بقدم صاحبہ ومنکبہ بمنکب صاحبہ، کندھا کندھے کے ساتھ ملا لیا۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کے شارح ہیں، قیام پاکستان سے بہت پہلے کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، تو انڈیا کے ایک علاقے کو بہت عظیم الشان انہوں نے شرح لکھی ہے ابو داؤد کی، تو فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ صفیں ملائیں تو انہوں نے الفاظ بہرحال استعمال کیا تھا کہ گدھوں کی طرح بدک جاتے ہیں، دور بھاگتے دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ صف کو ملانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو ملائے جو صف ملاتا ہے، اللہ اس کو توڑے جو صف کو توڑتا ہے۔ اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا گناہ ہم صرف لوگوں کی باتوں میں آ کے جو ہے وہ اس اجر کو ضائع کر دیتے اور اس بد دعا کو لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بد دعا دی، اللہ جو صف توڑے تو اس کو توڑ، صف کو توڑنا اور کیسا ہے اور کیا ہے اگر صف کو ملایا نہ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اور رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو صف کو ملانے کے قائل بھی ہیں، لیکن سستی اس قدر ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے ٹیڑھے کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ صف ملا ہی نہ سکے اور نہ خود اہتمام کرتے۔ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے نماز کی۔ اب نے فرمایا من تمام الصلاۃ ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، نماز صفوں کو درست کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، اس لیے اپنی نمازوں کو درست کریں، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ ساتویں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو فجر اور عصر کی نماز خاص طور پر باجماعت پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دن اور رات کے فرشتے دو نمازوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک فجر میں اور ایک عصر میں۔ واپس اللہ رب العزت کے پاس جاتے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے، تو کس حالت میں تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، واپس آئے تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ساتھ کہتے ہیں فاغفر لہم یوم الدین، اللہ ایسے بندوں کو تو معافی کرتے اے اللہ فاغفر لہم یوم الدین، روز قیامت ان کو معاف فرما دے۔ کن کو؟ جو عصر کی اور فجر کی خاص طور پر جو ہے وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ آٹھواں وہ شخص، بلکہ ہم کہیں گے آٹھواں وہ اس میں دو لوگ آ جائیں گے۔ آٹھواں وہ شخص جو کسی غیر حاضر مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دو دعائیں کرتے ہیں، وہاں پہ دو دعائیں کرتے ہیں۔ ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ، کہ جب بھی کوئی بھائی اپنے کسی غیر حاضر بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ عند رأسی ملک موکل، تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کے قریب ایک فرشتے کو جو ہے وہ مقرر کر دیتا ہے۔ کلما دعا لاخیہ بخیر، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے کسی خیر کی دعا کرتا ہے، قال الملک الموکل بہ آمین ولک مثل ذلک، تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماؤ، اس کو بھی یہی عطا فرما۔ تو یہ دو دعائیں دو لوگوں کے لیے دعائیں ہوگی، ایک تو جس کے لیے اس نے کی ہے اس پہ فرشتے نے کہا یا اللہ اس کو قبول فرما،
اور ایک اس کے لیے کہ یا اللہ اس کو بھی یہی کچھ عطا فرما دے، اے اللہ اس کو بھی یہی کچھ عطا فرما دے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں اپنی سند کے ساتھ کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہر روز 360 ان کے دوست تھے، ان سب کے لیے نہ دعا کیا کرتے تھے، سب کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو ام الدرداء پوچھتی ہیں کہ آپ اتنی دعائیں کیوں کرتے ہیں اتنے لوگوں کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فرشتے بھی میرے لیے دعائیں کریں، میں اس لیے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ فرشتے بھی میرے لیے دعا کریں۔ 9واں وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ ہر روز 2 فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرماتا ہے، فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اور عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ کنجوس کے مال کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دعا کرتا اور ایک بد دعا کرتا ہے۔ 10واں وہ خوش قسمت ہے جو سحری کے وقت جو روزہ رکھنے کے لیے سحری کھاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں سحری کھانے والا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتساحرین، اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو لوگ سحری کھاتے ہیں۔ یہ جو سحری کھانے والے کے لیے اتنا اجر ہے سحری کھانے کا، تو روزہ رکھنے کا کتنا اجر ہو۔ حضرات گرامی، 11واں وہ خوش قسمت انسان جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وہ جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کسی مریض کی عیادت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کہ آپ سے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما من مسلم عاد اخاہ، کہ کوئی بھی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، الا ابتعث اللہ لہ 70,000 ملک یصلون علیہ، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو اگر دن کے وقت عیادت کی ہے تو شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اگر شام یا رات کے کسی وقت میں دعا کی ہے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اللہ رب العزت صرف اس ایک شخص کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے۔ تو کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا کہ عیادت کرنے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے عیادت ہو سکتی ہے، ایک میسج پر، ایک کال پر، ایک پیغام پر، چلتے پھرتے آتے جاتے کسی سے حال چال پوچھ لیا، کسی کی طبیعت، اور یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت مریض بیمار ہو ہاسپٹل جائے، چھوٹے چھوٹے امراض کے لیے بھی جو ہے وہ کسی بھی چھوٹی سی بھی تکلیف ہے اس کے لیے بھی عیادت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ 12ویں دعا فرشتوں کی ان کی اس وقت کے لیے جب کوئی مریض کی عیادت کرے، وہاں پہ جو بھی دعا کرے، یا کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پہ جو بھی کوئی دعا کرے، وہ دعائیں بھی فرشتے جو ہے وہ ان کے لیے آمین کہتے ہیں، ان کے لیے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی فوت شدہ شخص کے پاس جاؤ یا میت کے پاس جاؤ، فقولوا خیرا، تو وہاں پہ جا کے اچھی بات کرنا، یعنی دعا ہی کرنا۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو بھی تم کہتے ہو نا فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے مریض کے پاس جائیں، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اور فوت شدہ کے پاس جائیں تو اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ 13واں وہ خوش قسمت ہے جو لوگوں کو نیکی سکھلاتا ہے، نیکی یا خیر کی چیزیں سکھلاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابو امامہ الباہلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی جلیل القدر حدیث ہے، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النمل فی جہرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ بے شک اللہ تعالی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تمام آسمانوں والے اور زمین والے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جن کو اللہ حکم دیتا ہے۔ حتی النمل فی جہرہا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں
اور مچھلیاں پانیوں میں دعائیں کرتی ہیں، کس کے لیے؟ الا معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر اور نیکی کی باتیں سکھلاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کام ہم سب کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سکھلا سکتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو سکھلا سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو سکھلا سکتے ہیں، جہاں جائیں لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں، اچھائی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں۔ اللہ کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، فرشتوں کی دعائیں ان کے لیے ہیں، اور ساری کائنات کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہم کو فرشتوں کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔